السلام علیکم. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ میسیج ٹائپ کیا ہے. یہ ہمارا پریویس کوشچن پیپر سیریز کی اگلی کڑی ہے، یعنی کہ سابقہ سوال ناموں کی. ان دا سیریز آف پریویس اردو پیپرس ٹوڈے وی ول ڈسکس آن ویسٹ بنگال اسٹیٹ ایلیجبلٹی ٹیسٹ اردو 2023 کوشچن پیپر ود آنسر کی. یعنی کہ اس سیریز کی اگلی کڑی میں ویسٹ بنگال سیٹ 2023 اردو پیپر کے اوپر ہم بات کریں گے. مغربی بنگال صوبائی اہلیتی امتحان اردو جو سب سے آخر میں ہوا ہے، یعنی کہ یہ 2023 والا ہی ہے. 22 میں ہوا ہے، 23 میں اس کی آنسر کی جاری ہوئی ہے. یہ سوال نامہ ہریانہ ٹی جی ٹی اردو، اسپیشلی میں نے ہریانہ ٹی جی ٹی اردو اور مدھیہ پردیش ٹی جی ٹی اردو ٹیٹ کے لیے لیا ہے. مدھیہ پردیش سیٹ اردو یہ جون میں ہوگا. ہریانہ کا جو ٹی جی ٹی اردو ہے یہ 22 یا 23 اپریل میں. مدھیہ پردیش کا جو ٹی جی ٹی اردو ٹیٹ ہے یہ 24 یا 25 اپریل میں. اس کے علاوہ مدھیہ پردیش سیٹ اردو جو ہے وہ جون میں کے لیے انتہائی مفید و کارآمد ہے. ساتھ ہی آئندہ ہونے والے امتحانات جیسے یو جی سی این ٹی اے نیٹ جے آر ایف اردو یہ بھی جون میں ہے. اتر پردیش ہائر ایجوکیشن کمیشن اسسٹنٹ پروفیسر، اس کی بھی دیکھو بار بار خبریں آتی رہتی ہیں کہ اب اپریل میں ہو جائے گا، مئی میں ہو جائے گا، جون میں ہو جائے گا. یہ کبھی بھی اس کی ڈیٹ آ سکتی ہے. اسی طریقے سے اتر پردیش ٹی جی ٹی اردو ان کے لیے کافی کارآمد ہے. اس کے علاوہ صوبائی اہلیتی امتحانات سیٹ جو ہوتے ہیں جیسے راجستھان، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کیرلا، مہاراشٹرا، کشمیر وغیرہ، ان دیگر امتحانات کے لیے بھی مفید و کارگر ہے. اس کے علاوہ اردو کے دیگر امتحانات میں بھی کارگر و مفید ہے. اب دیکھیں پہلا سوال ہم شروع کرتے ہیں. پہلا سوال لیتے ہیں، اردو معلّہ کا دی باچا کس نے لکھا؟ دیکھیں اردو معلّہ جو ہے یہ مرزا اسداللہ خان غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ شائع جب ہوا یہ تو اس کا جو دی باچا لکھا وہ لکھا تھا میر مہدی مجروح نے. اس سے اگلا سوال، اس آباد خرابے میں کس رسالے میں قسطوار چھپی تھی؟ یہ اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے. اس میں ایک سوال اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس کو مکمل کس نے کیا، آخری باب کس نے لکھا؟ تو وہ سلطانہ ایمان نے لکھا تھا، اور اس کو سوغات بمبئی نے جو ہے وہ قسطوار شائع کیا. صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. دیکھیے تاثراتی دبستان تنقید کے نمائندہ ناقدین، یعنی کہ جو تاثراتی نقاد ہیں وہ کون کون سے، اس میں ہمیں یہ بتانا ہے. علامہ شبلی نعمانی، عبد الرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، فراق گورکھپوری. ذیل میں سے کس کی وجہ سے دہلی میں غزل گوئی کا رواج عام ہوا؟ یعنی کہ کس کی وجہ سے جو ہے وہ کس کو دہلی میں غزل گوئی کے رواج دینے کا سہرا کس کے سر ہے؟ تو دیکھیے اس میں جو ہے وہ جب ولی دکنی دہلی تشریف لائے دکن سے، حیدرآباد سے، تب یہاں جو ہے وہ اردو شاعری کا رواج ہوا. حیات جاوید کو کس نے مدلل مداحی کہا تھا؟ علامہ شبلی نعمانی نے. مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حیبلہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا. یہ بیان کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو. ذیل میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. فنی اعتبار سے قطعات میں قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی. صنف قصیدہ میں مدح سے پہلے کون سا جز ہوتا ہے؟ تشبیب. مدح سے پہلے تشبیب. آب حیات کا قصہ کس داستان میں پایا جاتا ہے؟ تو صبرس کے اندر جو ہے وہ آب حیات کا قصہ موجود ہے. ذیل میں سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. یہ سوال ایسا ہے کہ بالکل بدل جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ صرف جواب میں نے لکھ دیا ہے. اس سے اگلا سوال ہے، ان میں سے کون افسانہ نگار صحافی بھی تھا؟ تو دیکھیے اقبال مجید، ان سب میں سے غیاث احمد گدی، اقبال مجید، سریندر پرکاش، خواجہ احمد عباس. غلطی سے پہلے خواجہ احمد عباس پر لگ گیا تھا. خواجہ احمد عباس جو ہے وہ یہ بالی ووڈ میں ڈائریکٹر تھے کے اے عباس کے نام سے. اقبال مجید بھوپال کے اندر صحافی بھی تھے، افسانہ نگار تھے اور صحافی تھے. ذیل میں سے کس کی تشبیہ ہیں روایت سے کم ذاتی مشاہدے سے زیادہ قریب ہیں؟ فراق گورکھپوری. مومن کے دزدر شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ مر گئے اس کے لب جاں بخش پر ہم نے علاج آپ ہی اپنا کیا.
تو یہ استعارے کا شعر ہے۔ صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ ہائیکو کے عروضی ارکان ہیں، دیکھیے بڑا اہم اور نیا سوال ہے کہ ہائیکو کے عروضی ارکان ہیں، تو اس میں ہیں 5 7 5 5 7 5۔ ان میں سے کس شاعر کے یہاں صناعی کا غلبہ زیادہ ہے، یعنی کہ صنعتوں کا استعمال ذوق نے بہت زیادہ کیا ہے؟ باغ و بہار کی کس داستان میں حبشی مبارک کا کردار پایا جاتا ہے؟ سیر چوتھے درویش کی میں حبشی مبارک کا کردار پایا جاتا ہے۔ تحریک کے پہلے 5 سال ادبی اہمیت سے زیادہ تبلیغی اہمیت رکھتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے بارے میں یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ آل احمد سرور کا بڑا مشہور اور انتہائی اہم قول ہے۔ مسلمان گھرانوں کے اخلاقی، معاشی اور ذہنی زندگی کی تصویر کشی کس افسانہ نگار نے کی ہے؟ عصمت چغتائی نے۔ دیکھیں اگر یہ ناول کا اگر ہو اور کسی مخصوص شہر کا ہو تو پھر جیلانی بانو ہے، لیکن افسانے میں عصمت چغتائی ہے۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو صحیح ترتیب اس میں دیکھنی ارسطو، میتھیو آرنولڈ، محمد حسین آزاد، مولوی عبدالحق، اوپر سے نیچے کی طرف۔ دعویٰ و دلیل پر مبنی ذیل کے بیانات غور سے پڑھیے اور صحیح جواب نشانزد کیجیے۔ یہ دیکھیے دعویٰ، اقبال نے حالی کے ملی شعور سے بہت استفادہ کیا، اس کا اعتراف اقبال کے بیشتر نقادوں نے کیا ہے، یہ دلیل ہو گئی۔ اب اس میں دیکھیے کہ کیا ہے کہ دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے کیا کیا ہے کہ اس کا اعتراف بھی کیا ہے، اس کو جو ہے وہ اس سے استفادہ کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، لوگوں نے اس کو مانا بھی ہے۔ ان میں سے کس شاعر نے سیاسی مضامین کو بھی اعلیٰ فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے؟ علامہ اقبال نے تمام سیاسی گوشوں پر قلم اٹھایا ہے۔ ذیل میں سوانحات اور سوانح نگاروں کی فہرست دی گئی ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں دیکھیے یہ سوال ایسا ہے کہ اس کو رد کر دیا گیا تھا، اس میں کوئی سا بھی لے لو، سبھی صحیح بتائے گئے تھے۔ ذیل میں سے کون ریختی کا شاعر ہے؟ دیکھیے ان 4 میں سے ریختی کا شاعر جو ہے سب سے مشہور ہاشمی بیجاپوری ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، عیا ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر۔ جس قصیدے کا یہ مطلب ہے وہ کس کی مدح میں لکھا گیا تھا؟ یہ بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھا گیا قصیدہ ہے۔ باغ و بہار میں پہلے درویش کی سیر کے جراح کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ۔ ذیل کے بیانات کو پڑھے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ رومانوی تحریک کی ابتدا 19ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ہوئی تھی۔ نمبر 2، رومانویت پسند شاعر و ادیب سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتے ہیں۔ نمبر 3، رومانوی تحریک انگریز سامراج کے خلاف بطور احتجاج وجود میں آئی تھی۔ نمبر 4، رومانوی تحریک سر سید اور علی گڑھ کی منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ 2 اور 4 ہی صحیح ہیں، یعنی کہ کیا ہے، رومانیت پسند شاعر و ادیب سماج سے زیادہ فرد پر زور دیتے ہیں، اور رومانوی تحریک سر سید اور علی گڑھ کی منطقیت اور عقلیت پسندی کے رد عمل میں وجود میں آئی تھی۔ ان میں سے کون سا افسانہ صیغہ غائب میں بیان ہوا ہے؟ بجو کا۔ غبار خاطر کے بارے میں ذیل کے کون سے جملے صحیح ہیں؟ تو دیکھیں 1 اور 2 اس میں کیا ہے کہ یہ خطوط احمد نگر میں قید کے زمانے میں لکھے گئے، یہ خطوط مکتوب علیہ تک نہیں پہنچے، یہ بھیگم پور کے رئیس حبیب الرحمن خان شیروانی کو لکھے تھے مولانا ابوالکلام آزاد نے، جو ان کو نہیں پہنچے۔ ذیل میں دیے گئے جوڑوں میں سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلے کا پہلا انہوں نے بتایا ہے، یعنی کہ احتشام حسین ذوق ادب، اور دوسرے کا چوتھا مجنو گورکھپوری تنقیدی حاشیے، تیسرے کا دوسرا کلیم الدین احمد عملی تنقید، اور چوتھے کا دوسرا امداد امام اثر، اور یہ عملی تنقید۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کون اہم ترقی پسند شاعر ہے؟ فیض احمد فیض۔ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ سوال اس طریقے کے آتے ہیں کہ اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کا جواب دے پانا، اور یہ سوال بھی انہوں نے جو ہے وہ رد کر دیا تھا۔ فیض احمد فیض کے خطوط کس نام سے شائع ہوئے؟ صلیب میرے دریچے میں۔ صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔
یہ پیروڈی شاعری اور نثر دونوں میں تحریر کی جاتی ہے۔ ذیل میں 2 بیانات درج ہیں، پہلا دعویٰ ہے اور دوسرا دلیل، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ: سودا اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے قصیدہ نگاری کو باقاعدہ فن کی حیثیت سے انتہائی بلندی پر پہنچایا۔ دلیل: سودا سے پہلے کسی اور نے اردو میں قصیدہ لکھا ہی نہیں۔ تو کیا ہے؟ دعویٰ تو صحیح ہے بالکل، لیکن دلیل غلط ہے، کیونکہ سودا سے پہلے بہت سارے لوگوں نے قصیدہ لکھا ہے۔ شہپال جادوگر کی بیٹی کس داستان کا کردار ہے؟ تو یہ فسانہ عجائب۔ گارسات تاثیر نے سر سید کی کس کتاب کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا؟ یہ آثار الصنادید۔ کھڑا کبیرہ دیر سے مانگے سب کی خیر، اس قول پر قرۃ العین حیدر نے اپنے کس افسانے کو ختم کیا ہے؟ تو یہ کوہرے کے پیچھے جو قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے، یہ اس دوہے پر ختم ہوتا ہے۔ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں، ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل، دونوں بیانات کو بغور پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ: اردو زبان کا تاریخی و لسانی رشتہ شور سینی پراکرت سے جا کر ملتا ہے۔ دلیل: کیونکہ شور سینی پراکرت سے شور سینی اپبھرنش اور شور سینی اپبھرنش سے کھڑی بولی اور کھڑی بولی سے اردو، جس کا اسماء، ضمائر، صفات اور افعال کھڑی بولی کی طرح طویل مصوتوں پر ختم ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ ذیل کے شاعروں میں خواب کا استعارہ کس کے یہاں پایا جاتا ہے؟ شہریار کے یہاں پر۔ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ اور ایک دلیل ہے، دونوں کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ: لفظ جسم ہے اور مضمون روح ہے۔ دلیل: کیونکہ دونوں کا ارتباط باہم ایسا ہے جیسا روح اور جسم کا ارتباط۔ تو اس میں کیا ہے کہ دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح، دونوں چیزیں یہاں پر صحیح ہیں۔ کہ بہت زیادہ بھی دعویٰ اور دلیل یا جو ہے وہ زمرے ملانے والے سوال نیٹ کے اندر پوچھے جا رہے ہیں اور اسی کا اثر سیٹ میں بھی آ رہا ہے۔ برج نارائن چکبست کی نظموں کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ تو یہ جو ہے وہ کیا ہے، ان کی حب وطن، قومی حمیت ہے۔ شاعری کے ترجمے کو فونا پویا، میلو پویا اور لوگو پویا میں کس نے تقسیم کیا؟ ایزرا پاؤنڈ۔ مرزا دبیر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ مرزا دبیر جو ہے وہ 1803 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے، اس کے بعد انہوں نے یہاں سے ہجرت کی۔ ذیل میں سے کون سا بیان صحیح ہے؟ امانت لکھنوی نے کربلائے معلیٰ میں 1 سال قیام کیا، وہیں ان کی بند زبان کھلی۔ ادبی تحریکوں یا رجحانات اور ان کے نظریے میں جوڑ بنائیے۔ تو اب یہ دیکھیے، اس میں یہاں پہلے کے ساتھ میں جو ہے وہ تیسرا، مابعد جدیدیت، تخلیق کی آزادی اور تکشیریت کا فلسفہ۔ اس کے بعد دوسرے کا چوتھا، ترقی پسند تحریک، زندگی کی بنیادی حقیقتوں کا احترام۔ اس کے بعد میں تیسرے کا پہلا، حلقہ ارباب ذوق، تجربہ، جدت اور انفرادیت فن کی بنیاد ہے۔ اور پہلے کا جو ہے اس میں چوتھے کا دوسرا، جدیدیت کیا ہے؟ علامتی اور اشاراتی اسلوب۔ ان میں سے کس ناول کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا؟ خدا کی بستی کو جو ہے وہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ ذیل میں دیے گئے جوڑوں میں سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے، پہلے کا جو ہے چوتھا ہے بیرونی زبان، شمال مغرب شاخ۔ دوسرے کا تیسرا، وسطی زبان، مشرقی ہندی۔ تیسرے کا دوسرا، اندرونی زبان، مغربی ہندی۔ چوتھے کا پہلا، پہاڑی بولی، مشرقی پہاڑی۔ اگلا سوال، مصنف اور ان کی کتابوں کے اعتبار سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ وزیر آقا، تنقید اور جدید اردو تنقید، نظم جدید کی کروٹیں، اردو شاعری کا مزاج، بڑی مشہور ان کی کتابیں ہیں۔ لا برابر انسان کیا ہے؟ نون بیم راشد کا کلام ہے۔ تنہائی کس کی نظم؟ فیض احمد فیض۔ ماگدی پراکرت میں کس کی آواز لام کی آواز سے بدل دیتے ہیں؟ رے کی آواز کو۔ اردو میں قرآن شریف کا ترجمہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ شاہ رفیع الدین نے۔ مثنوی قطب مشتری کے ان کرداروں میں سے کون حضرت داؤد کی طرح خوش الحان تھا؟ زہرہ۔ آگرہ بازار میں نذیر کے ساتھ پیراکی کا میلہ دیکھنے کون جاتا تھا؟ برتن والا۔ ان میں سے دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کون سی ہیں؟ معاملہ بندی، رعایت لفظی، تصنع اور تکلف۔
جسے 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو اس کے لیے آبرو اور فریاد سب ڈھونگ ہے. یہ جملہ کس ناول کا ہے؟ گودان میں منشی پریم چند نے یہ کہا ہے. دعویٰ و دلیل پر مبنی ذیل کے بیانات غور سے پڑھیے اور صحیح جواب نشان زد کیجیے. اقبال کو شاعر مشرق کہا گیا اس لیے کہ انہوں نے بطور خاص مشرقی اقدار کی نمائندگی کی ہے. دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں. صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. صد موسم گل ہم کو تہ بالا ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبھی بے بال و پری کا. اس کے بعد اگلا سوال ہے، ذیل میں سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. پتنجلی، چنڈ، رودرٹ، ہیم چندر. ذیل میں سے کون سا تذکرہ میر حسن کا ہے؟ تذکرہ شعرائے اردو. رشید صاحب سورت سے مزاح نگار تو نہیں، البتہ مرثیہ وہ معلوم ہوتے ہیں. یہ کس کا قول ہے؟ شوکت تھانوی نے یہ کس کے بارے میں کہا ہے کہ رشید صاحب سورت سے مزاح نگار تو نہیں، البتہ مرثیہ گو معلوم ہوتے ہیں؟ رشید احمد صدیقی کے بارے میں. ذیل میں سے کس نے کہا کہ بنیادی طور پر کسی ترجمے کے 3 مقاصد ممکن ہیں؟ پہلا معلوماتی، دوسرا تہذیبی، تیسرا جمالیاتی. تو محمد حسن صاحب نے، یہ پروفیسر محمد حسن جنہوں نے سحاق لکھا ہے. مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں رخصت کے بعد کون سا جز ہوتا ہے؟ آمد. مگر میرے دوست آ کچھ مت بول، چپ چاپ میرے سینے سے لگ جا، مجھے ڈر ہے میرا دل اتنا نہ دھڑک اٹھے کہ تھم جائے. یہ مکالمہ کس ڈرامے کا ہے؟ انارکلی. اس سے اگلا سوال ہے، دبستان دہلی کے شعراء کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ تو کیا کیا ہے؟ 1 اور 4 انہوں نے دیا ہے. طرز بیان سادہ اور سلیس ہوتا ہے کیونکہ غربت زیادہ دیکھی ہے دہلی کے شاعروں نے. اور چوتھا، جذبات حقیقی ہوتے ہیں اس لیے سوز و گداز کافی ہوتا ہے، اور یہ اسی انسان کے لیے ممکن ہے جس کے پاس میں تکالیف اور زندگی کا تجربہ زیادہ ہو. اس میں بامسمہ کس ناول کا کردار ہے؟ توبۃ النصوح. اردو شاعروں نے لفظوں کی گنجائش کی طرف زیادہ توجہ دی، یہ بات بے اطمینانی کا سبب ہے. مذکورہ رائے کس ناقد کی ہے؟ کلیم الدین احمد. جہاں بہت زیادہ تنقید نظر آئے وہ قول اکثر کلیم الدین احمد کے ہوتے ہیں. ذیل میں خود نوشت اور اس کے مصنفین کی فہرست دی گئی ہے. صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. دیکھیے اب اس میں کیا کیا ہے، یہ جو ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے دیا ہے کہ سبھی درست نظر آ رہے ہیں. اس سوال کو بھی رد کر دیا گیا تھا. معشوق کی رعایت سے مؤنث افعال برتنے کا رجحان کس کے یہاں ملتا ہے؟ یہ ولی دکنی کے یہاں. کس شاعر نے عاشقانہ حرکات و سکنات اور اعمال و افعال کے بیان کو مقصود اصلی بنا لیا ہے؟ مومن خاں مومن. پراکرت کی کل کتنی شکلیں ارتقا پذیر ہوئی ہیں؟ 3 شکلیں. کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے، لٹ گئے یوں کہ نہ سادات پھر آباد ہوئے. یہ کس کے مرثیے کا آخری شعر ہے؟ یہ میر انیس کے مرثیے کا آخری شعر ہے. اسکرپٹ کی حیت کے بارے میں کون سا بیان غلط ہے؟ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا بیان درست ہے. 2 کالمی حیت میں کاغذ کو اوپر سے نیچے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. 2 کالمی حیت میں بصری حصے کی تفصیل کے لیے وافر جگہ ہوتی ہے. اسکرین پلے حیت میں کاغذ کو اوپر سے نیچے تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ سین کی وضاحت پورے کاغذ پر درج کی جاتی. جو غلط ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تمام دنیا باغی ہے بادشاہ خدا سے، تمول افلاس سے ہے مصلحت انصاف سے، اور اب جو کچھ باقی ہے وہ بھی باغی ہوگا، سب کو باغی ہو جانے دو. انارکلی میں ایک مکالمہ کس کا ہے؟ سلیم کا. ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں، ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے. دونوں بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. دعویٰ: ایہام گوئی کی تحریک کے سبب اردو میں فارسیت کے غلبے کی شمع مدھم پڑ گئی. دلیل: ہندی اور بھاشا میں ایہام گوئی کا چلن عام تھا جس کا اثر اردو نے قبول کیا. اب یہ دیکھیں دعویٰ اور دلیل دونوں صحیح ہیں. ایہام گوئی کی وجہ سے ایہام گوئی ہندی میں بہت زیادہ عام تھی اور اس نے فارسیت کے غلبے کو ختم کیا. کس افسانہ نگار نے اپنے افسانوں میں انگریزی الفاظ کا استعمال کثرت سے کیا ہے؟ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ قرۃ العین حیدر نے انگریزی الفاظ کا استعمال کیا ہے. ذیل میں سے کس کی غزل میں عاشق کا کردار ٹائپ نہیں واحد متکلم ہے؟ فراق گورکھپوری. ذیل میں سے کون محقق ہیں؟ تو جمیل جالبی جو ہے وہ محقق ہیں.
ذیل میں سے کس نظم میں تہذیب مغرب پر نمایاں طنز برق کلیسا؟ ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں، ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے۔ دونوں بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ: پانینی دنیا کا پہلا عظیم ماہر صوتیات اور قواعد داں گزرا ہے۔ دلیل: کیونکہ اس نے توضیح لسانیات کی شہرہ آفاق کتاب اشٹادھیائی لکھی ہے۔ دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، دونوں چیزیں صحیح ہیں۔ کون سا ناول لکھنوی تہذیب کا عکاس ہے؟ فسانہ آزاد۔ ان میں سے کس زمرے کے شعراء ایہام گوئی سے متعلق ہیں؟ آبرو، ناجی، مغمون، یکرنگ۔ یہ مغمون نہیں بلکہ مضمون ہے۔ 83 آگرہ بازار میں شاعر نما آدمی ہمجولی اور تذکرہ نگار کس کی دکان پر بیٹھ کر ادبی گفتگو کرتے ہیں؟ کتب فروش کی دکان پر، عام طور پر کتاب بیچنے والے کی دکان پر یہ کام ہوتے ہیں۔ جمیل مظہری کے مرثیے جنبش سے میرا خامہ افسوں تراز کی میں کتنے بند ہیں؟ تو کتنے بندوں پر مشتمل ہے یہ؟ 73 بند پر بڑا ہے سوال ہے۔ ذیل میں سے کس اداریے کے بارے میں کون سا بیان صحیح ہے؟ اداریے میں کسی تجویز کا خیر مقدم کیا جا سکتا ہے، ملک یا سماج کے لیے غیر مفید منصوبے کی مذمت کی جاتی ہے۔ رام دیو مالی کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ مولوی عبدالحق صاحب کا۔ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ ٹی ایس ایلیٹ، افلاطون، ارسطو، آئی اے ریچرڈز مغربی نظریات تنقید کے حامل ناقدین ہیں۔ فاطمہ شورا کے یہاں کون سی خصوصیت واضح طور پر محسوس ہوتی ہے؟ مذہبیت۔ مذہبیت پسندی ان کی شاعری میں بہت زیادہ موجود ہے۔ ذیل میں سے کون سا بیان صحیح ہے؟ جدید غزل میں جدید و قدیم روایت کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ اشٹادھیائی ذہن انسانی کا ایک عظیم کارنامہ ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ لینارڈ بلوم فیلڈ کا۔ یہ بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے جس کو عام طور پر بی ایڈ اور ڈی ایڈ اور ایم ایڈ والے سائیکالوجی کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایل بی فیلڈ اس کو کہا جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کا وہ کون مصنف ہے جو کالج کا ملازم نہیں تھا مگر جن سے کالج نے کتابیں لکھوائی؟ نہال چند لاہوری باقاعدہ ملازم نہیں تھے لیکن انہوں نے بہت زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں۔ ریڈیو فیچر کے بارے میں کون سا بیان صحیح ہے؟ فیچر میں چھوٹے چھوٹے قصے یا لطیفے دیے جا سکتے ہیں۔ مہینے اور موسم کے لحاظ سے عورت کے جذبات کی ترجمانی کس صنف میں ہوتی ہے؟ 12 ماسہ میں۔ کون سا ڈرامہ آغا حشر کا نہیں ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا بدلتا ہوں کہ کون سے ڈرامے آغا حشر کے ہیں؟ مرید شک، آنکھ کا نشہ، سید ہوس۔ ان میں سے کس ناول نگار نے اصلاح معاشرہ اور تعلیم نسواں پر زور دیا ہے؟ اصلاح معاشرہ اور تعلیم نسواں پر سب سے زیادہ زور ڈپٹی نذیر احمد نے دیا ہے۔ تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو دیکھیے، محمد حسین آزاد، کلیم الدین احمد، وزیر آغا، شمس الرحمن فاروقی۔ اس کو چاہے پیدائش سے لے لو چاہے انتقال سے لے لو، یہی آئے گا۔ انشائیے میں ذیل کی کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ تو کون سی ہیں؟ 2 اور 4 ہیں یہ۔ انشائیے میں اختصار اور عدم تکمیل کا احساس ہوتا ہے۔ انشائیے میں باقاعدہ آغاز، ارتقاء اور تکمیل ہوتی ہے۔ کلاسیکی نظموں کے بارے میں کون سا بیان صحیح ہے؟ تجرید سے تجسیم کی طرف میلان۔ یہ کس کا شعر ہے؟ تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا۔ تو یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے۔ آخری سوال، ذیل میں سے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی، قنوجی ایک ہی خاندان کی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارا سوال نامہ مکمل حل ہوا۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے ضرور مطلع کریں۔ اور اس طرح کے سوال کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے زیادہ کس کتاب نے ان سوالوں کو جو ہے وہ پایا ہے؟ کس کتاب سے سب سے زیادہ سوال لیے گئے ہیں؟ تو ایک بار پھر ہم بات کر لیں گے۔ اس طرح کے اور سوالوں کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کتاب کاوش فکر و فن سے کافی زیادہ سوالات آئے ہیں، اور آئندہ بھی امتحانات میں 90% سوالات اس کتاب سے آنے کی امید ہے۔ تو اسی طرح کے سوالات کے لیے یا اسی طرح کی اور جانکاری کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل سے جڑے رہیں۔